آج بھی میں سنتا ہوں کہ جی یہ مثال کے طور پر امریکہ نے اور اسرائیل انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے. وہ لا انہوں نے بنایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ ہم گھر کے بڑے بھائی ہیں، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپس میں کوئی نہیں لڑے گا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب چھوٹا بھائی پڑوسیوں سے مل کے اگر سازش کرے تو وہ انٹرنیشنل لا کو مان کے کر رہا ہوتا ہے. ایران نے مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ بنائی، فلسطین میں حماس کو سپورٹ کیا، اس کے بعد شام کے اندر لاکھوں سنیوں کا قتل عام ہوا اسی نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کی نسبت سے، اور ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ جو کچھ خطے کے اندر ہو رہا تھا یہ کو عالمی انٹرنیشنل لا کو پڑھ کے ایران کر رہا تھا. تو جب آپ نہیں مانیں گے اس عالمی بندوبست کو تو وہ جنہوں نے بنایا تھا وہ کس اصول پہ مانیں گے؟ آج کل یہ کچھ اسرائیل کے اندر اور باقی دنیا میں لوگ کچھ تورات کے حوالے دے رہے ہیں، کوئی بائبل کے حوالے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ نیل سے لے کے وہاں تک ہماری سرزمین تھی اور مسیح آئیں گے. تو مسلمان بڑے جذبے سے بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو یہ تو ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل کا ایک مذہبی. تو وہ جو مذہبی ایجنڈا ہمارا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور پچھلے 1400 سالوں سے، جس کو لے کر ہم گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی مسجد مسجد خطبے دیتے ہیں کہ دنیا میں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسیح تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کا خاتمہ ہوگا. یہ تو کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے عبداللہ اس کی گردن کاٹ دے. تو یہ جو ہم مذہبی نیریٹو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. ہماری جنگیں اگر مذہبی تو دوسری طرف سے اگر وہ مذہبیت کا تڑکا لگے اور مذہبیت کا نیریٹو سا تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہائی یہ جنگ تو دیکھو وہ تو ہمارا وجود ہی گوارا. تو ہم وجود گوارا کرتے ہیں. ہم نے ان کے وجود کو پہلے دن سے گوارا کیا کہ اگر وہ چاہتے تو ان 70 سالوں میں 57 ممالک ہیں، ہر سال ایک ملک پہ حملہ آور ہونا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا. بھائی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچ کے دی ہیں، انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. ہماری 2-3 ممالک تھے. تو یہ اگر عالمی قوتیں یہ چاہتی کہ بھائی یہ معاملہ نہ ہو تو ان کے پاس تو اس کا اتنا زبردست اختیار تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ وہ جو چاہتی معاملہ کرتی تقدیر و قسمت کا. ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ بھی پکڑ سکے. یعنی وہ جو ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہٹلر، ان تک کا خاتمہ انہوں نے کر دیا. تو ہم کس کھیت کی مولی تھے؟ اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے جی، ہم تو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں، اپنی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. یعنی ایٹمی طاقت تعمیر و ترقی نہیں ہے. ایٹمی طاقت اصل میں مخالف قوت کو یہ بتانا ہے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب اس خطے کے فیصلے میں کروں گا. آپ کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک کو تصادم سے گریز کر کے علم و اخلاق کے اندر برتری حاصل کرنی چاہیے، اپنی تعمیر اور ترقی پر توجہ دینی چاہیے. لیکن وہیں پر اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں تو جب کبھی بھی مسلم ممالک اپنی سائنس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں تب بھی جو آج کی سپر پاورز ہیں ان کو وہ چیز بھی گوارا نہیں ہوتی. ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ عراق کی مثال کو دیکھ لیں آپ، ایران کے اندر بھی دیکھ لیں آپ، جب کبھی بھی سائنس کے اوپر کام ہوتا ہے، خصوصاً نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام ہوتا ہے، تو اس کو ایکسکیوز بنا کر جو آج کی سپر پاورز ہیں وہ ان ممالک پر باقاعدہ حملہ کر دیتی ہیں. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ غالباً پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل بنانا چاہتی تھی. تو جو آج کی سپر پاورز ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، ان کو وہ چیز بھی ناگوار گزری اور انہوں نے وارن کیا کہ آپ کوئی بھی ایسی میزائل نہیں بنا سکتے جو کہ ہمیں یا پھر ہمارے جو فرینڈلی نیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہوں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم کیسے سپر پاور بنیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب. آپ کے سوال میں کافی سارے مفروضے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے علمی استدلالی انداز میں اس پر اپنی رائے پیش کروں، اور میں یہ توقع رکھوں سامعین سے کہ جو کچھ جذباتی مذہبی شاعری ان کو سنائی جاتی ہے، اس طرح کے ریٹرک ان تک پہنچائے جاتے ہیں جو ایک اپنی تخیل کی عالم مثال کی دنیا ہے اس کے اندر بنائے ہوئے نقطہ نظر اور مفروضے ہیں، وہ علم اور عقل کی بساط پر ان کو پرکھ کر دیکھیں اور غور و فکر کریں اس دوسرے زاویہ نظر پر بھی جو میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، جہاں تک اس دعوے کا تعلق ہے کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، سپر پاورز ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، ان میں سے کسی کو مسلمانوں کا وجود ہی گوارا نہیں ہے، اور ہم کسی بھی پہلو سے اگر اپنی داخلی تعمیر اور ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو یہ چیز بھی ان کو اتنی ناگوار گزرتی ہے
اور ان کے دلوں میں ہماری نفرت پیوست ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ہمارا وجود برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور ان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کا، مسلمانوں کا دنیا سے خاتمہ ہو، یا کم سے کم اگر وہ رہیں تو ذلت اور محکومی میں اور ڈی اسٹیبلائز ہو کے رہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ ہمارے ہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں، بالعموم مذہبی ذہن ہے، وہ کرتا ہے، مسلمان عوام کو سمجھاتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اور باقی الہامی جو ہمارے پاس آثار ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بشارت دی ہے کہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں مارتے ہی رہیں گے، اور انہوں نے تمہیں مارا بھی ہے۔ لہٰذا تم یہ جو سامنے کا مقابل نیریٹو سنتے ہو ہم جیسے طالب علموں کا، یہ بھی اصل میں اسی مغرب کے اعلی کار ہیں جو تمہیں مغرب سے دوستی پر آمادہ کرتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مغرب ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور اس کو ہمارا وجود سرے سے گوارا ہی نہیں ہے۔ اس دعوے کو اگر آپ حقیقت کی میزان پر پرکھیں تو یہ بالکل بے بنیاد دعویٰ ہے، یہ بالکل بے حقیقت دعویٰ ہے، یہ بالکل بے سروپا دعویٰ ہے۔ جو اب تک کی تاریخ ہے وہ اس کے بالکل منافی کھڑی ہوئی ہے، الٹ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی حقیقت کی دنیا میں اس دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتی تھی، یعنی دنیا بھر میں تہذیبوں کا تصادم بھی ہوتا ہے، تہذیبوں کے درمیان ایک دائمی مخاصمت بھی ہوتی ہے اور ابدی خاتمے کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہو سکتا تھا۔ لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے، دوسری یا پہلی جنگ عظیم کے بعد سے جو دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا ہے، جس کے اندر یہ سپر پاورز بنے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت آئی ہے، اس تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اس دعوے سے بالکل مختلف ہے۔ بلکہ اس تاریخ کے اندر جو سب سے دلخراش چیز ہے وہ یہ ہے کہ جن ممالک نے دوسرے کے خاتمے کی خواہش رکھی، یا عمومی طور پر قتل عام کیا، یا مسلمانوں کا خون بہایا، وہ یہ عالم مغرب نہیں ہے، وہ خود مسلمانوں کی اپنی اقوام ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ جنگیں کی۔ آپ اگر دیکھیے مصر اور یمن کی آپس کی جنگ اور لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت، مراکش اور الجزائر کی آپس کی لڑائی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس میں ہلاکت۔ آگے بڑھیں آپ، ایران اور عراق کی لڑائی، عراق اور کویت کی لڑائی، اس سے آپ آگے بڑھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کی لڑائی، پاکستان اور افغانستان کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں سعودی عرب اور یمن میں حوثیوں کی لڑائی، آپ اس سے آگے بڑھیں شام کے اندر ایران اور اس کے بعد ترکی کی لڑائی اور سعودی عرب کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ترکی اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران اور کردوں کی لڑائی، اس سے آگے آپ بڑھیں خود ایران کے اندر داخلی لڑائیاں، آپ اس سے آگے بڑھیں سوڈان کے اندر خود مسلمانوں کی داخلی لڑائیاں۔ الغرض اتنی لمبی فہرست ہے جس میں مسلمان ممالک نے مسلمانوں پر ان گزشتہ 60-70 سالوں میں، جہاں پر یہ عالمی قوتیں اپنی جگہ پر موجود تھیں، ان کے ہاتھ میں نظم اقتدار تھا، وہ چاہتے تو پہلے دن یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نے یہاں پر کسی ملک کا وجود گوارا نہیں کرنا۔ جس وقت سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی 3-4 کل ملا کر سلطنتیں، ممالک موجود تھے۔ آپ اگر دیکھیں یہ افغانستان کے اندر ایک بادشاہت موجود تھی، وہ عمان کے اندر ایک سلطنت موجود تھی، اور یمن کے اندر کوئی امامیہ سلطنت چھوٹی موٹی سی موجود تھی۔ کوئی ملک نہیں تھا جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مسلمانوں کی ٹیریٹری ہے، یہاں پر وہ مل کر اپنا قانون ضابطہ آئین دستور بنائیں گے، اپنی مملکت کا انتظام انصرام کریں گے، کوئی ملک نہیں تھا۔ تو اگر ان کے پیش نظر ابدی خاتمہ ہوتا تو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد تو ہمارا دنیا کے اسٹیج سے صفایا ہو چکا تھا، یعنی ہم تو لوگوں اور جتھوں اور ایک مرگ امبو تھا، کوئی ملک نہیں تھا، کوئی ٹیریٹری نہیں تھی۔ تو انہوں نے تو یہ لکیریں کھینچی، 2-3 آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے سے ملک تھے، اس کے بعد 57 عالمی سلطنتیں آپ کے گرد و پیش میں قائم ہو گئیں۔ تو یہ جو مسلمان ممالک کی باہمی مخاصمت تھی جو گزشتہ 60-70 سالوں میں سامنے آئی ہے، کبھی ہم اس کا ذکر نہیں کرتے، کبھی ہم اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ اس میں انسانوں کا قتل ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، اور یہ جو قتل ہوا ہے اس کے اعداد و شمار کو اگر آپ جمع کریں تو یہ 60 سے 80 لاکھ محدود اندازے کے مطابق 60 سے 80 لاکھ لوگ ہیں جن کا آپس میں ہم نے قتل کیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ حقیقت کی بنیاد پہ دیکھیں تو پھر تو نتیجہ یہ نکالنا چاہیے کہ دنیا میں مسلمان ممالک ہیں جو ایک دوسرے کا وجود برداشت اور گوارا کرنے پر آبادہ نہیں، ان کے سب سے بڑے دشمن خود مسلمان ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں۔
آپ اس کے اندر اترتے چلے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خود مسلمان ممالک کی جو داخلی خانہ جنگیاں ہیں ان کے اندر جو مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کا قتل عام کیا، کبھی ہمارے کانوں پر جونی رینگتی، کبھی ہمارے لیے یہ چیز باعث تشویش نہیں ہوتی۔ صرف شام کا گزشتہ 15 سالوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کچھ تو خون کا بازار وہاں پہ گرم رہا۔ ہماری تو رسائی نہیں ہے یمن تک، تو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ہمارے خادم الحرمین الشریفین اور ہماری سلطنت جن کے تحت ہم اپنی مقدس مقامات کی حفاظت ان کو تفویض کر چکے ہیں، وہ جس طرح سے برسر پیکار ہیں۔ ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو افغانستان کے مسلمانوں سے کیا کچھ سہنا پڑا ہے۔ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہیں جو گزشتہ 60-70 سالوں میں مسلمان ممالک کی باہمی ایک دوسرے پر چپکلش اور حملہ آور ہونے کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ یہ تصویر ایک طرف رکھیے۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اب تک کوئی 70-75 سال گزر چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جو فاتحین تھے دوسری جنگ عظیم کے، روس، امریکہ، برطانیہ یا یورپ کا پورا اتحاد ملا لیں، انہوں نے براہ راست کن مسلم ممالک پہ حملہ کیا؟ آپ ذرا تعداد گن کے بتائیے مجھے۔ یعنی پہلا حملہ ہے جو مسلمان براہ راست امریکہ پر کیا ہے 2001 11 ستمبر میں، اور وہ حملہ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پس منظر میں ایران میں دیکھیے یا مشرق وسطیٰ میں دیکھیے، جو عالمی قوتوں کے فیصلے تھے ان کو پہلے دن سے آپ نے ماننے سے انکار کیا، اور اس ملک کے ساتھ جو ان کا اتحادی تھا جس کو انہوں نے آ کر وہاں بٹھایا تھا، جس طرح ہمارے بھی اتحادی ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے اتحادی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ پر اگر کسی مسلمان پر حملہ ہو تو OIC کو سامنے آنا چاہیے، فلاں تنظیم کو سامنے آنا، مسلمانوں کا سیاسی کنسورشیم تو یہ فطری چیزیں نا دنیا میں بنتی ہے۔ تو ان عالمی قوتوں کے بھی کچھ کنسورشیمز ہیں، ان کی بھی کچھ ہمدرد ریاستیں ہیں جن کو انہوں نے وجود پذیر کیا ہے، تو جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ در حقیقت اس فیصلے پر، اس عالمی بندوبست پر، ان عالمی قوتوں پر حملہ ہوتا ہے جنہوں نے وہ فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان حملوں کا آغاز کس نے کیا؟ 48 میں ہم نے کیا، 56 میں ہم نے کیا، اس کے بعد 67 میں ہم نے کیا، 72 میں ہوا۔ یہ سارا معاملہ جو مشرق وسطیٰ میں ہوا وہ ہمارے اقدام سے ہوا، اس کا آغاز ہمارے اقدام سے ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایران کے اندر انقلاب آیا، 50 سال تو ہونے کو ہے، نصف صدی ہونے کو ہے۔ 50 سالوں میں اس عالمی قوت کو کس نے برسر پیکار بنائے رکھا ہے؟ کون مرگ بر امریکہ بزرگ شیطان کے نعرے لگاتا تھا، مسجدوں میں ذکر بالجہر ہوتا تھا؟ کس نے کہا ہوا ہے کہ وہ ہمارے عالمی دشمن ہیں؟ اس کے بعد تنظیمیں بنی، جہادی تنظیمیں، ان جہادی تنظیموں نے کس سلطنت کے خاتمے کا خواب دیکھا؟ کس نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور بتایا کہ یہود و نصارہ کا تم سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے ابدی ازلی دشمن ہیں، اور وہاں سے اٹھ کر اس مملکت پر حملہ آور ہو گئے؟ میں بھی آؤں گا اس بات پر بھی کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں کس طریقے سے مسلمان ممالک میں جو داخلی خلفشار ہوتا رہا یا ان کی جنگیں ہوتی نہیں تو ان میں کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے، چاہے وہ صومالیہ ہو، چاہے وہ عراق ایران کی جنگ ہو، چاہے وہ عراق کویت کی جنگ ہو، چاہے وہ افغانستان پاکستان کی جنگ ہو، جو بھی ہے اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اگر ہمارا مذہبی ذہن اگر پہلے دن سے ایک عالمی قوت کو اپنا دشمن گردان رہا ہے اور اس نیریٹو کو اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں، مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے آج کل یہ کچھ اسرائیل کے اندر اور باقی دنیا میں لوگ کچھ تورات کے حوالے دے رہے ہیں، کوئی بائبل کے حوالے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پہ نیل سے لے کے وہاں تک ہماری سرزمین تھی اور مسیح آئیں گے، تو مسلمان بڑے جذبے سے بڑے پریشان ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو یہ تو ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے، یہ تو اسرائیل کا ایک مذہبی، تو وہ جو مذہبی ایجنڈا ہمارا ہے پچھلے 70 سالوں سے اور پچھلے 1400 سالوں سے، جس کو لے کر ہم گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، بستی بستی، مسجد مسجد خطبے دیتے ہیں کہ دنیا میں یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسیح تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کا خاتمہ ہوگا، یہ تو کسی درخت کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہاں سے آواز آئے گی کہ اے عبداللہ اس کی گردن کاٹ دے۔ تو یہ جو ہم مذہبی نیریٹو پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوتی، ہماری جنگیں اگر مذہبی، تو دوسری طرف سے اگر وہ مذہبیت کا تڑکا لگے اور مذہبیت کا نیریٹو سا تو ہم بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہائی یہ جنگ تو دیکھو وہ تو ہمارا وجود ہی گوارا، تو ہم وجود گوارا کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے وجود کو پہلے دن سے گوارا کیا؟ ہم نے ان کا وجود تو ایک طرف رکھی، اپنے مسلمان ممالک، اپنے بھائیوں کے وجود کو گوارا نہیں کیا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ گزشتہ 70 سالوں میں مسلمانوں نے جب بھی تعمیر و ترقی کی بنیاد رکھی، خود مسلمانوں نے ان کا خون بہایا، تو یہ مقدمہ درست ہوگا یا عالمی قوتیں مسلمان ممالک پہ حملہ آور ہو گئیں،
یہ مقدمہ درست ہوگا. پہلا ملک ہے گزشتہ 70 سالوں میں جس پر براہ راست حملہ ہوا ہے وہ ہے افغانستان. دوسرا ملک ہے ایران. اور تیسرا مسلمانوں کے اکثریتی ملک ہے جس پر محدود اندازے میں ایک حملہ ہوا وہ ہے لیبیا. یہ 3 ممالک ہیں. ان 3 ممالک کے اندر ان عالمی قوتوں نے براہ راست حملہ آور ہو کر اس خطرے کا خاتمہ کیا جو انہیں محسوس ہوتا تھا. ان تینوں ممالک کے اندر حملے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ افغانستان پر حملے کی ابتدا دیکھ لیے. انہوں نے اٹھ کر حملہ کیا ہے امریکہ میں آ کر. یہاں پر 5-6 ہزار بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا 9/11 کے حملوں میں. اس کے نتیجے میں وہ حملہ آور ہوئے. اس حملے میں انہوں نے ظلم کیا، تعدی کی. وہ سارے معاملات ان سے دنیا بھی پوچھے گی، ان کی عوام بھی پوچھتے اور آخرت میں اللہ بھی پوچھے گا. اور ہمیں بھی حق ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کمبیٹنٹس کو مارا، نان کمبیٹنٹس کو مارا، جو ظلم عدوان تعدی انہوں نے کیے ہر ایک کو حق ہے. لیکن حقیقت کی دنیا میں رہیے کہ اگر وہ چاہتے تو ان 70 سالوں میں 57 ممالک ہیں، ہر سال ایک ملک پہ حملہ آور ہونا تھا اور اس کا خاتمہ کرنا. بھائی ان 57 ممالک کی لکیریں انہوں نے کھینچ کے دی ہیں. انہوں نے یہ تقسیم کی ہے. ہماری 2-3 ممالک تھے، ہمیں 57 ممالک مل گئے. اچھا یہ ممالک جو ہمیں ملے، آپ کبھی دنیا کے نقشے کے اوپر ان ممالک کی جو حیثیت ہے، ان کے پاس جو وسائل ہیں، دنیا کا نظم و نسق، انتظام و انصرام چلانے کی جو صلاحیت ہے، اس کا کوئی موازنہ کسی دوسری قوت سے آپ کر نہیں سکتے. یعنی دنیا کی 90% تجارت بحری رستوں کے ذریعے ہوتی ہے. ان بحری گزرگاہوں کے اندر 5 بڑی گزرگاہیں ہیں جہاں سے دنیا کا 50 سے 60% تجارتی مال گزرتا ہے. وہ 5 کی 5 گزرگاہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. آپ آبنائے ہرمز کو دیکھ لیں، آپ باسفورس کو دیکھ لیں، آپ وہاں یمن میں باب الجندب کو دیکھ لیں، آپ ملاکا میں جا کر آبنائے ملاکا کو دیکھ لیں جو انڈونیشیا ملیشیا کے درمیان ہے. دنیا کی 20% صرف تجارت وہاں سے ہوتی ہے. آپ نہر سوئس کو دیکھ لیں. یعنی جو بڑی تجارتی شاہراہیں ہیں، آبی تجارتی شاہراہیں، وہ مسلم ممالک کے تصرف میں وہاں پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا قبر اور ان کی رائے اور آمدن وہ فیصلہ کن ہوتی ہے وہاں پر. اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں، تیل کے ذخائر دنیا میں 60 سے 70% مسلم ممالک کے پاس ہیں. ان میں 2 بڑی سلطنتیں، وہاں سعودی عرب موجود ہے یا ایران موجود ہے، وہاں عراق موجود ہے. ان کے پاس پچھلے 60-70 سال سے تیل ہے. دنیا کی توانائی اور اس کے کنووں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اگر عالمی قوتیں یہ چاہتی کہ بھائی یہ معاملہ نہ ہو، تو ان کے پاس تو اس کا اتنا زبردست اختیار تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ وہ جو چاہتی معاملہ کرتی تقدیر و قسمت کا. ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پر نہیں کھڑا ہوا تھا کہ ان کا ہاتھ بھی پکڑ سکے. یعنی وہ جو ہاتھ پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہٹلر، ان تک کا خاتمہ انہوں نے کر دیا. تو ہم کس کھیت کی مولی تھے؟ تو جو بات ہم سمجھاتے ہیں دنیا کو، بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ بات یہ ہے کہ یہ تہذیبیں اپنی تاریخ میں اور ہم اپنی تاریخ میں ایک ہی تھے. دنیا ایک ہی تھی، حملہ آور ہوتی تھی، قبضہ کرتی تھی اور اس کے بعد اپنا جھنڈا گاڑتی تھی، لوگوں کو باج گزار بناتی تھی. مرد غلام بنتے تھے، عورتیں لوڈیاں بنتی تھیں. ان کے اندر یہ تہذیب پیدا ہوئی. ان عالمی سامراج، ان لوگوں کے اندر یہ فلسفہ، یہ خیال، اور یہ بھی یہاں کے کچھ دانا اور حکیم دانشوروں نے پیدا کیا کہ لڑنے بھڑنے کے نتیجے میں نہ تم محفوظ رہو گے نہ دنیا آگے بڑھے گی. کچھ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہوئی، کچھ قانون کی حکمرانی، کچھ حق خود ارادی، کچھ بنیادی انسانی حقوق، کچھ ان چیزوں کو ماننا کہ کچھ دستوری ریاستیں ہوتی ہیں ان کے اندر لوگوں کو آزادی، کچھ شخصی معاملات اور ریاست کے یہ بحثیں پیدا ہوئیں. ان کے نتیجے میں ایک نعمت غیر مترکبہ ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی. یعنی وہ تھوڑے سے انسان بنے تھے، فائدہ ہمیں ہو گیا. ہم تو خاتمے کی طرف گامزن تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان، عمان اور یمن کو ہٹا کر سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ہمارے پاس دنیا میں تھا کیا؟ ہر جگہ پہ یہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی حکومت تھی. ہم تو ان کے باج گزار تھے، ہم تو ان کے رہینے منت تھے. تو ان کے اندر تہذیب پیدا ہونے کی صورت میں کچھ ہمیں بینیفٹس مل اور کچھ نہیں. جو ملے وہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں رہے. صحابہ کرام کے زمانے تک کہتے ہیں نا ہماری 5 بر اعظموں میں حکومت تھی، اس کا رقبہ اور آج مسلمان مملکتوں کو جو رقبہ حاصل ہے موازنہ کریں تو صحابہ کرام رقبے سے دگنا اور تگنا رقبہ آج ہمیں حاصل ہو گیا. یعنی اس سے ڈبل اور ٹرپل بڑی سلطنت ہے جو 57 اسلامی ممالک کی صورت. اور وہ ممالک کون سے ہیں کہ صرف آبی گزرگاہیں نہیں، صرف تیل کی توانائی نہیں، ان کا محل وقوع آپ دیکھیے، اس وقت بھی آپ دیکھیے دنیا کے وسط میں وہ سلطنتیں موجود ہیں. اور ان سلطنتوں کو اگر یہ تہذیب خاتمے پر آتی تو خاتمہ ہو چکا تھا.
وجود بخشا ہے دوبارہ سے مہلت دی ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ اگر ہمارے ابدی ازلی دشمن ہیں, وجود ہی گوارا نہیں کرتے, تو یہ 50-60 سال پہلے ہمیں یہ 57 ممالک کی لکیریں کھینچ کے دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب دے دی تو دینے کے بعد وہ حملہ آور ہوئے ہم پر, ہم نے اقدام کیا ہے ان سے نفرت کا. اور دنیا میں جو ممالک ان کی اس طاقت کو, ان کی اس تہذیبی برتری کو چیلنج کرتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اگر آپ عالمی قوت ہوں اور آپ کی یہ طاقت اور تہذیبی قوت چیلنج ہو, تو اس کے بعد آپ ان لوگوں کے گلے میں ہار ڈالیں گے کہ آؤ اپنی طاقت اتنی بڑھاؤ کہ جو نیریٹو تمہارے اندر موجود ہے, تمہارے شعور کی اعماق میں اترا ہوا ہے اور تمہارے مذہبی نصوص میں موجود ہے, اس کو آ کر ہمارے اوپر پورا کر لو. یعنی یہ مسلمان ممالک میں سے ہی جن ممالک کا میں نے آپ کو نام بتایا, یہ ممالک ایک دوسرے کے وجود کو کیوں گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ خطرہ تھا, طاقت سے خطرہ تھا. آج آپ دیکھیے افغانستان ہمارے پڑوس میں موجود ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, پاکستان اس پر حملہ آور ہے. کیوں حملہ آور ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اس خطے میں اپنی طاقت خطرے میں محسوس ہوتی ہے, اپنی سالمیت خطرے میں محسوس ہوتی ہے. تو جتنے ممالک ہیں دنیا میں, چاہے وہ مسلمان اور مسلمان ممالک ہوں, چاہے وہ مسلمان اور غیر مسلم ممالک ہوں, چاہے وہ غیر مسلم اور غیر مسلم ممالک ہوں, جس کسی کو ایک دوسرے کی طاقت سے سالمیت کا خوف لاحق ہوگا, وہاں پر وہ اقدام کرے گا, ہر طرح کا اقدام کرے گا. وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا اقدام بھی کرے گا, وہ اپنے چاہنے والی سیاسی پارٹیوں کو بھی وہاں پر لے آئے گا, اور وہ یہ بھی چاہے گا کہ ان ملکوں میں اگر کوئی ایسی قیادت پیدا ہو گئی ہے جو قیادت ہماری حاکمیت کو, عالمی طور پر ہمارے غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے, تو ہم اس کا خاتمہ کریں. تو یہ جتنے ممالک ہیں, آپ یہ دیکھیے لیبیا کے اندر یا عراق کے اندر, یہ لوگ اصل میں اسی امریکہ کے باج گزار بن کے رہ رہے تھے. یعنی ایران عراق جنگ میں کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ عراق کویت جنگ میں کون کھڑا تھا عراق کے پیچھے؟ امریکہ کھڑا تھا. لیکن جیسے ہی ان عالمی طاقتوں چیلنج کرتے ہیں, تو پھر اس کے نتیجے میں ایک قیمت ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے. وہ قیمت صرف ہم نہیں چکاتے, وہ سب چکاتے ہیں. وہ مثال کے طور پہ اگر روس کے پڑوس میں یوکرین کرے گا تو وہ بھی چکائے گا, وہ اگر چین کے پڑوس میں کوئی ملک کرے گا تو وہ بھی چکائے گا. تو یہ دنیا کی سیاست اور طاقت کا کھیل ہے. اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ ہم تو ان کو چیلنج کریں گے, جی ہم تو ایٹمی طاقت بنا رہے ہیں, اپنی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. یعنی ایٹمی طاقت تعمیر و ترقی نہیں ہے. ایٹمی طاقت اصل میں مخالف قوت کو یہ بتانا ہے کہ میں اس پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ اب اس خطے کے فیصلے میں کروں گا, میری سالمیت پہ تم حملہ آور نہیں ہو سکتے, میں تمہارے برسر پیکار ہوں, تمہارے مقابل میں ہوں, اب میں برابر کی قوت پیدا کر رہا ہوں, میں میزائل بنا رہا ہوں جو تمہارے اتحادیوں پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے میں استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ تعمیر و ترقی نہیں ہے میرے بھائی, یہ ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم تمہارے اس عالمی طاقت کو ماننے سے انکاری ہیں, اور انکار کے نتیجے میں ہم اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت اتنی بڑھا رہے ہیں کہ جب کبھی موقع ملے گا اس موقع کو ہم استعمال کریں گے تمہارے خلاف. تو جو چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ ایک تہذیب میں جو کچھ تھوڑی سی تہذیب پیدا ہوئی تھی, کچھ ان کے مہذب انداز پیدا ہوئے تھے, اس مہذب انداز کو واپس اسی جنگی جنون میں, واپس اسی تہذیبوں کے تصادم میں اگر پہنچانے کا صحرا کسی کے سر ہے تو خود مسلمان ممالک کے سر. یعنی ہمارے لیے تو یہ چیز باعث شکر ہونی چاہیے تھی کہ چلو پھر سے ہمیں ہماری تینوں سلطنتوں کا خاتمہ ہوا, صفوی ہوں, عثمانی ہوں یا مغلیہ ہوں. 17ویں صدی ہمارا زوال کا نقطہ آغاز ہے, تو اس کے باوجود ہمیں دوسری جنگ عظیم کے بعد اتنا کچھ مل گیا, اتنی بڑی بڑی معیشتیں مل گئیں, اتنی بڑی بڑی طاقتیں مل گئیں, تیل ہمارے یہاں سے نکل آیا, بحری گزرگاہیں ہمارے یہاں, ہوائی گزرگاہیں ہمارے یہاں. مشرق وسطیٰ آپ دیکھیے دنیا کی 20-30% جتنی ہوائی آمد و رفت ہوتی ہے اس کا مرکز و محور بن گیا. تو یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوئیں. ان نعمتوں کے حصول کے بعد باہمی طور پر انتشار ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آپس ممالک میں تصادم میں مارے گئے, اور ان عالمی قوتوں کو بھی ہم یہ پیغام دینے میں پوری طریقے سے کامیاب ہو گئے کہ تم جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت شریف بنا کر تہذیب اپنے کا آنچل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہو, اس کو اتارو اور آؤ میدان میں. کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے ہمارا خاتمہ کرنا, اب تک تم نے خاتمہ نہیں کیا, آؤ ہمارے ساتھ لڑو. تو اگر وہ قوتیں آج ہم پر برسر پیکار ہونے پر آمادہ ہیں تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہے, ہم نے آمادہ کیا ہے. اگر کچھ عالمی بندوبست بنا تھا, اگر کچھ
انہی قوتوں نے مل کر بنایا تھا. وہ اقوام متحدہ کا نظام دیکھیے, وہ انٹرنیشنل لا دیکھیے, یہ کوڈ دیکھیے, یہ سب کچھ انہوں نے خود بنایا تھا. یعنی ہم میں سے کوئی ان کو پابند نہیں کر سکتا کہ جی انٹرنیشنل. آج بھی میں سنتا ہوں کہ جی یہ مثال کے طور پر امریکہ نے اور اسرائیل نے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کی ہے. وہ لا انہوں نے بنایا تھا, اس لیے بنایا تھا کہ ہم گھر کے بڑے بھائی ہیں, ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپس میں کوئی نہیں لڑے گا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اب چھوٹا بھائی پڑوسیوں سے مل کے اگر سازش کرے تو وہ انٹرنیشنل لا کو مان کے کر رہا ہوتا ہے. ایران نے مثال کے طور پر لبنان میں حزب اللہ بنائی, فلسطین میں حماس کو سپورٹ کیا, اس کے بعد شام کے اندر لاکھوں سنیوں کا قتل عام ہوا اسی نقطہ نظر کے ماننے والے لوگوں کی نسبت سے, اور ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. یہ جو کچھ خطے کے اندر ہو رہا تھا یہ کو عالمی انٹرنیشنل لا کو پڑھ کے ایران کر رہا تھا. تو جب آپ نہیں مانیں گے اس عالمی بندوبست کو تو وہ جنہوں نے بنایا تھا وہ کس اصول پہ مانیں گے اس کو؟ وہ کہیں گے بھائی ہم نے بنایا تھا نا, ہم نے بنایا تھا تاکہ تم لوگ شرافت سے رہو اور ہمیں نہ چھیڑو, مجھے بڑا بھائی سمجھو. لیکن اب تم مجھے بڑا بھائی سمجھنے پر آمادہ نہیں ہو, اصول میں نے بنایا تھا, ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے, تو اب تم مجھ سے کس چیز پہ مطالبہ کر رہے ہو کہ جی آپ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کریں, آپ مثال کے طور پہ عالمی عرف کی پاسداری کریں. میں نے فیصلے کیے تھے مشرق وسطیٰ میں, تو ان فیصلوں کو اگر تم ماننے پر آمادہ نہیں ہو اور برسر پیکار رہنا چاہتے ہو تو لڑو. تم لڑو گے تو تمہارے خیال میں بیٹھا رہوں گا جس کو میں نے وہاں پر آ کے بٹھایا تھا. تو اردن شامل ہوا تھا, جگہ پر پہنچا. مصر شامل ہوا تھا, اپنی حقیقت میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پر آج وہ ممالک جو براہ راست عالمی قوتوں کے فیصلوں سے برسر پیکار تھے وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کر انہی عالمی قوتوں کے ساتھ معاملات کر کے اپنے ملکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے داخلی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیے, آپ نے بات کی عالمی قوتوں کو برداشت نہیں ہے, آج بھی آپ دیکھیے ایران کی گرد و پیش میں جو مسلمان ممالک ہیں, گزشتہ 40 سال میں ان ممالک کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے؟ ایران سے ہے. خود ہم پاکستان میں پلے بڑھے, ہمیں پتہ ہے ہمارے ہاں جو یہ داخلی تقسیم ہے شیعہ سنی کی تقسیم, اس کے اندر جو اصل مخاصمت تھی وہ کن ممالک کی تھی؟ ایران سے تھی. ہمیں وہاں سے پوری کی پوری ایک تہذیب کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان میں لانے کی کوشش کی, عرب ممالک میں لے جانے کی کوشش کی, اور پورے کے پورے مذہبی تصورات, یعنی اس کے اندر کوئی چیز سیاسی حکمت عملی نہیں, مذہبی تصورات, ظہور مہدی, نزول مسیح, دنیا کے اندر کفر و شرک کا خاتمہ, اور اس کے بعد عالمی طاقتوں کو باجگوز, یہ سب مذہبی تصورات ہیں. تو دائمی مخاصمت میں اگر کوئی تہذیب کھڑی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے, اور مسلمان دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ چاہتے ہیں, اسلام کا غلبہ نہیں. مسلمانوں کا غلبہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے. تو اس پس منظر میں اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ دو ہی رویے ہوتے ہیں دنیا میں, یا شکر گزاری کا یا ناشکری کا رویہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا. ہم لوگ اگر شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے شکر گزار اور عابدین میں شامل ہوئے بندے بن جاتے, اور اپنے ممالک کے اندر تعلیم پر توجہ دیتے, اخلاقی برتری پر توجہ دیتے, اور تصادم سے گریز پر توجہ دیتے, تو دنیا سوچ نہیں سکتی کہ جو مقام ہمیں اللہ نے دیا دوبارہ. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا تو سمجھتی ہوگی کہ عالمی عرف اور تہذیب اور ان سب کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار نیو, اس میں سب ہوا ہے. صرف یہ نہیں ہے, اس میں خدا کی اسکیم بھی شامل ہے کہ مسلمانوں کو اس نے برقرار رکھنا ہے, دوبارہ سے اٹھانا ہے. وہ تہذیب جو فلسفے کی سطح پر اٹھی ہے الہات کا مقدمہ لے کر, اس کو علمی طور پر ریفیوٹ کرنا ہے, تو انہی قرآن کے حاملین نے کرنا ہے. اور دنیا میں اخلاق کی برتری سوفسطائیت کے مقابلے میں کسی نے لانی ہے تو انہوں نے لانی ہے. تو یہ اللہ کی اسکیم کا ایک اشارہ تھا کہ اس نے پھر سے ہمیں زندگی دی, پھر سے ہمیں اٹھا دیا, اور پھر سے ہمیں دنیا کے وسط میں لا کر اور ان آبی گزرگاہوں کے سروں پر آ کر بٹھا دیا جہاں دنیا کی شہرگ ہے اور رستے چلتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز پر توجہ دینے کے بجائے اس چیز پر توجہ دی کہ نہیں, ہم تو ابدی طور پر باہمی پرسر پیکار رہیں گے. نہ ہمارا باہمی اتحاد ہے, نہ ہمارے اخلاقی برتری ہے, نہ ہمارے تعلیم اور سائنس کی برتری ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ جو ہمارے یہاں آپ کو نظر آتی ہے نا کچھ تھوڑی بہت, دفاع کے اندر بھی, یہ سب کچھ بھی ان عالمی قوتوں کی جو مخاصمت میں کھڑی ہوئی عالمی قوتیں ہیں ان کا سرکہ ہوتی ہے میرے بھائی. وہ ہمیں لا کر دیتے ہیں چیزیں کہ اس عالمی قوت سے میرا مقابلہ ہے, اب میں تمہیں پیادہ بناتا ہوں. جیسے ہم پیادے بنے, جیسے ہم خود پیادے بنے امریکہ کی جنگ میں افغانستان جہاد کا نام لے کر, جیسے اور مسلم ممالک پیادے بنتے ہیں, تو کبھی ہم چین کا پیادہ بنتے ہیں, کبھی ہم روس کا پیادہ بنتے ہیں, کبھی ہم امریکہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو عالمی قوتوں سے برسر پیکار ہیں. ان کو ہم نے وہاں سے شکست فاش دے کے بھگا دیا. افغانستان, آج افغانستان کو دیکھیے,
یعنی وہ جس کے ہم گن گاتے تھے کہ اس نے 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دے دی، وہ 40 کے قریب عالمی قوتوں کو شکست دینے والے مرد مجاہد، ان پر آج کون حملہ آور ہے؟ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ وہ کابل و قندھار پہ حملے کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس عالمی قوت سے اس نے معاملہ کیا ہے۔ اس کا بجٹ، آج بھی افغانستان کا بجٹ ہر مہینے ملینز آف ڈالر امریکہ سے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ملک چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر معاہدہ کیا ان سے کہ جی آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، آج سے اب ہمارا رخ ذرا پاکستان کی طرف ہوگا۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، تلخ ہیں، مشکل ہیں، ہضم کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ جو مذہبی شاعری اور ریٹرک ہم نے سنی ہوئی ہے اس کے بالکل مخالف ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہے، اور جیسے ہی یہ جو فاتحین ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ کے مہذب فاتح ہیں، کہ فتح کے بعد آپ کو یہ 57 ممالک دے دیے، اتنی اسٹریٹجیکل لوکیشنز دے دی، یہ سب کچھ کر دیا، 70 سالوں میں کبھی براہ راست حملہ نہیں کیا، اور آگے بڑھ کے آپ دیکھیے کہ حملہ آور ہونے کے باوجود ان ممالک پر اپنے قبضے کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکے، نہیں کہہ سکے کہ یہ آج سے افغانستان میری سلطنت ہے۔ کہنے کو کہہ سکتے تھے نا بھائی، ہم نے 10 ٹریلین ڈالر لگایا ہے، ہم عالمی عرف ہم نے بنایا تھا، انٹرنیشنل، اس کو ہم پھاڑ کے پھینکتے ہیں، یہ ہمارا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ افغانستان آج بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے، عراق آج بھی وہاں کے مقامی لوگ چلا رہے ہیں۔ ان ممالک نے جو کچھ کیا وہ یہ کیا کہ جہاں طاقت کو چیلنج کیا جائے گا وہاں پر اقدام کیا جائے گا، وہ اپنے علاقے ہوں، چاہے وینزویلا میں اتر کے اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئیں، طاقت جہاں چیلنج ہوگی وہاں پر ہم مقابلہ کریں گے۔ تو اس اصول کو اگر آپ نہیں مانتے تو پھر تو آپ اپنے خطے کے اندر اپنی برتری کا خاتمہ کر دیں۔ ہم ہندوستان سے کیوں برسر پیکار ہوتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے بھائی، اس خطے کے اندر ہماری سالمیت کو خوف ہو جائے، ہندوستان کو ہم سے خوف ہوتا ہے۔ تو یہ اصول تو مسلمہ ہے، اس پر تو کوئی نہ عالمی قوتوں سے پوچھ سکتا ہے، نہ مسلمان ممالک سے پوچھ سکتا ہے، نہ غیر مسلم ممالک سے پوچھ سکتا ہے۔ اصل سوال ہے کہ کیا تہذیب کی جنگ ہے؟ تو ہم نے اس کو تہذیب کی جنگ بنانے کی پوری کوشش کی، اور اپنے برسر پیگار مد مقابل عالمی قوتوں کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو کچھ تم نے ٹیریٹریاں سیٹ کی، ہم اس کو مانتے نہیں، ہم کسی ٹیریٹری کو نہیں مانتے، ہم عالمی خلافت کو مانتے ہیں، جس کے اندر غیر مسلموں کو اس دنیا میں حق حکومت سرے سے حاصل ہی نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ان 70 سالوں میں خاتمے کا خواب دیکھا ہے ان عالمی قوتوں کو، تو وہ مسلمان ہیں، عالمی قوتیں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بعد ہمیں مہلت دی، اور اسی شرط پہ دی کہ ہماری طاقت کو مانو، لیکن ہم اس کو ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو اس کی ایک قیمت ہے جو چکانے پر راضی رہنا چاہیے ہے، اس پر جزا فضا نہیں ہونی چاہیے ہے، رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے کہ ہائے انہوں نے آ کر ہم پہ بم۔ بھائی ایک قوت اور تہذیب کے خاتمے کا آپ خواب دیکھیں تو اگلی قوت اور تہذیب کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اپنا دفاع کرے یا وہ حفظ تقدم کے طور پر اقدام کر دے۔ تو جب پھر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کے بعد انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ، میں پڑھ رہا تھا ہمارے کچھ دانشور انہوں نے لکھا کہ جی ایران کا یہ داخلی معاملہ ہے کہ وہاں کون حکومت، امریکہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے؟ ایران نے اس خطے کے اندر امریکی مفادات کو چیلنج کیا، تو داخلی معاملہ تھا۔ تو ایران کے اندر رہتے لبنان میں کیوں گئے؟ حزب اللہ کیوں بنائی؟ حماس کی سپورٹ کیوں کی؟ آپ نے حوثیوں کو کیوں سپورٹ کیا سعودی عرب کے خلاف؟ کون سا انٹرنیشنل لا آپ نے دیکھا؟ تو اگر یہ داخلی معاملہ تھا کسی مملکت کے اندر، تو بھائی آپ بھی تو مملکت سے باہر نکلے ہوئے ہو، خطے کے اندر اثر و رسوخ قائم کر رہے ہو، عالمی قوتوں کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہو، تو پھر برسر پیکار ہو نا۔ تو ایران گزشتہ 50 سال سے عالمی قوت سے برسر پیکار تھا، وہ اس کا حوصلہ تھا، اس کا صبر تھا، وہ اگر چاہتا تو پہلے دن حملہ آور ہو سکتا تھا۔ وہ اب حملہ آور ہوا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ پہلے دن حملہ آور ہو جاتا تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے ہم۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبات کی دنیا میں یہ خطیبانہ اور واعظانہ بیانات، جن سے جو کچھ بچی ہوئی طاقت ہے، مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں جو مسلمانوں کو آج لڑنے پر آمادہ کر رہے ہیں، سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس لڑائی کا انجام وہی ہوگا جو انجام ہم دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے سے کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں، وہ ہم لوگ اگر اگلے چاہیں تو ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ مہلت ہے ان کی طرف سے کہ ہم برقرار ہیں۔ اچھا آپ کہیں کہ کتنی شکست خوردہ ذہنیت ہے، ہم آگے بڑھ کے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ مجھے بتائیے کون کرے گا؟ یعنی پورے مسلم ممالک کے اندر 4 ممالک ہیں جن کے پاس باقاعدہ ایئر فورس ہے، کچھ ترکی، مصر، یہ سعودی عرب اور پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ ان میں جو کچھ فضائی قوت موجود ہے لڑنے کی، ان کی 90% ٹیکنالوجی مغربی اقوام کی دی ہوئی ہے۔ وہ جہاز اڑ کے اس طرف جا نہیں سکتے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا جس پر لوگوں نے بہت بھت اڑائی، بڑا مذاق اڑایا
تو آپ آج جائیے اس دعوے کی تصدیق کر لیجئے، جو F-16 ہمارے پاس ہیں، جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہیں، وہ اڑ کے اس طرف جا سکتی ہیں۔ اچھا، ہم اپنے خطوں میں جنگ لڑتے ہیں خود دوسری عالمی قوتوں کی ٹیکنالوجیوں سے، ان ٹیکنالوجی کو کبھی آپ استعمال کرنے کی اجازت چاہیں ان سے، چین سے چاہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف تمہارا JF تھنڈر استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو ان قوتوں کے ساتھ، ان محدودیتوں کے ساتھ ہم چلے ہیں عالمی قوتوں سے مقابلہ کرنے، اور جو کاسمیٹک نوعیت کی چیزیں، اس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی فتح کے لوگ جھنڈے گاڑ ہیں، یعنی سپریم لیڈر ایران کا پہلا سب سے 9 کروڑ آبادی ہے، مل کے اپنے ایک شخص کی حفاظت نہیں کر سکی نا بھائی، یہ حقیقت ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کا ایسی برتری ہے، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس میں قلعے کے اندر جو لوگ کھڑے ہوئے بہادر شاہ ظفر کے سامنے اپنی جوہری عسکری طاقتوں کے قصے سنا رہے تھے، وہی قصے آج ہم سن رہے ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پھر دلی کے غسل خونی میں کیا ہوا، وہی کچھ ہوا جو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گلے کاٹو، آؤ ہمیں مارو، تاکہ پھر ہم نوحہ گری کریں اور اس کے بعد چیخیں کہ تم لوگ ہمارے وجود کو گوارا نہیں کرتے۔ تو جس کو ہو دین و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اگر آپ اترے اس میدان میں تو پھر رونا دھونا نہیں، پھر انٹرنیشنل لا کی کوئی بات نہ کریں، پھر کوئی بات نہ کریں، کام ہوتا ہے۔ پھر یہ جنگ ہے تہذیبوں کی، اور تہذیبوں کی جنگ میں یا تخت ہوتا ہے یا تختہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم جام شہادت پہنچ کریں گے، اور جس دھت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ پھر یہ شعر پڑھیں، پھر اس کے بعد رونا دھونا نہ کریں۔ تو میرے خیال میں مسلمانوں کے ہاں جس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پہلا آدمی جس نے اجاگر کیا خود مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کہ وہ سر سید علیہ رحمت تھے، سر سید احمد خان، جس نے اس چیز کو پہچانا کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، تہذیبی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں، اور اب آگے کا لاہ عمل کیا ہے۔ وہ 3 ہی چیزیں ہیں: تصادم سے گریز، داخلی طور پر علم میں برتری، اخلاق میں برتری۔ اگر ہم اس میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو جو کچھ ہمیں حاصل ہے، ہم مخالف قوتوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ اترو اس وحشت پر، اور وہی حال کرو ہمارا جو اس سے پہلے دنیا کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔